رقص انتشار۔ عناصر میں ظہور ترتیب زندگی ہے اور اجزاء کا پریشان ہونا موت ٹھہرا، مگر اس موت سے پرے ایک اور زندگی ہے۔ امکانات کے کئی جہاں آباد ہیں، نرم، اداس، پرسوز اور پرسکون جہاں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو موت کو یوں گلے لگاتے ہیں جیسے کوئی ہجر کا مارا عاشق اپنی تنہائی کو عروس بنا لے۔ آنسوؤں کی روانی میں سسکیوں کی لرزتی آہٹ جب ذہنی انتشار کو سمیٹ نہیں پاتی، تب دل سے ایک ہوک اٹھتی ہے جو بظاہر بے صدا ہے، کیونکہ اس کی فریکوینسی انسانی سماعت کی حدوں سے ماورا ہے۔ دل کی چیخ دل میں رہ جاتی ہے، لیکن اندر کا وہ فشار خون لمحے کے 1000ویں حصے میں ہزاروں رنگ بکھیرتا ہے، ہزاروں آوازیں، ہزاروں جذبات، اربوں خلیوں کی ٹوٹ پھوٹ، اور پھر اچانک سب کچھ ایک گہری مد بھری خاموشی میں سمٹ جاتا ہے۔ یہ محض چیخ نہیں، یہ تو تخلیق کی وہ لازوال صدا ہے جو سنائی دے تو آنکھیں لہو روئیں اور خاموش ہو تو دل کی گہرائیوں میں کئی دنیائیں جنم لیں۔ امکانات کا پھیلنا انٹروپی کا بڑھنا ہے۔ صدیوں کی پیاسی مٹی پر بارش کی لگاتار بوندیں ترتیب کو بگاڑ دیتی ہیں، مگر بارش کے بعد بھیگی مٹی کی وہ مہک پریشانی تو نہیں، یہ تو عشق اور وجود کا وہ رومانوی رقص ہے جس میں ہر ٹوٹتا ہوا ذرہ اپنی پوری تمازت، اپنی پوری چیخ اور اپنی پوری خاموشی دے کر ایک نئی کہانی، ایک نئی معنویت اور ایک نئی مساوات تشکیل دیتا ہے۔ لڈوگ بولٹزمین۔ لوگ کہتے ہیں وہ منتشر تھا، مگر شاید وہ کیوس کی اس چیخ کو سنتا تھا جو دوسروں کے کانوں تک نہیں پہنچ پاتی تھی، اور پھر اسی چیخ کی محبت بھری خاموشی میں کائنات کا سب سے گہرا راز اس پر کھل گیا، اور اس نے امکانات اور انٹروپی کی وہ مساوات رقم کی جو آج بھی اس کے کتبہ قبر پر کندہ ہے۔ ابن صفی کی عمران سیریز کے کردار عمران اور بلیک زیرو ایک ہی شخصیت کے دو متضاد رخ، ایک ترتیب، ایک انتشار، ایک ہنسی، ایک گہرا راز۔ مصطفیٰ زیدی کا وہ دکھ جو شہر کی بے حسی پہ لہو روتا تھا اور رات کو تنہا بیٹھ کر محبت کا نوحہ گاتا تھا، جیسے اندر کا فشار دل میں اٹھ کر چیختا ہو اور پھر ایک اداس خاموشی میں ڈھل جاتا ہو۔ ونسنٹ وین گو نے رنگوں میں چیخا، سورج مکھیوں اور ستاروں کو اپنے مینک جذبات سے رنگ دیا، جیسے کوئی عاشق اپنی معشوق کے چہرے پر رنگ بکھیر رہا ہو، یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ رنگ ایک دن بکھر جائیں گے، مگر ان کی خوشبو اور تمازت ہمیشہ باقی رہے گی۔ ارنسٹ ہیمنگوے۔ لفظوں کے حصار میں وہ سب چھپا لیا جو اسے اندر سے توڑ رہا تھا۔ ورجینیا وولف نے اپنی تنہائی کو ایک اداس محبت میں بدل دیا۔ لارڈ بائرن اور ایڈگر ایلن پو اپنے طوفان جذبات کو شاعری کی خوشبو دے گئے۔ جہاں بے ترتیبی
ہر سطر میں چیختی ہے، مگر ہر لفظ میں محبت کی گہری خاموشی بھی تھی۔ اور ونسٹن چرچل اپنے بلیک ڈاگ سے خاموشی سے لڑتا رہا، جیسے کوئی عاشق اپنی اداسی کو بھی گلے لگائے رکھتا ہو، کیونکہ اداسی بھی تو انتشار کی ایک لطیف شکل ہے۔ سارا شگفتہ لفظوں کی وہ آگ جو کاغذ پر نہیں روح پر جلتی تھی، ہر سطر جیسے اپنے ہی وجود کے خلاف ایک گواہی۔ وہ چیختی نہیں تھی، مگر اس کی خاموشی چیخ بن جاتی تھی۔ اس کے لفظ ترتیب نہیں مانتے تھے، کیونکہ وہ خود ترتیب کے خلاف ایک زندہ احتجاج تھی۔ اور سلویا پلیتھ دا بیل جار کی گھٹن میں سانس لیتی ہوئی ایک ایسی روح جو اپنے ہی ذہن کے عکس سے ڈرتی بھی تھی اور اسی میں پناہ بھی ڈھونڈتی تھی۔ اس کی شاعری آئینے کے ٹکڑوں پر چلنے جیسی تھی، ہر لفظ میں خون، ہر مصرعے میں عکس۔ وہ بھی جانتی تھی کہ انتشار صرف ٹوٹنا نہیں، کبھی کبھی یہ شدت سے جینے کا نام ہے۔ یہ سب، مگر سب سے بڑی، سب سے گہری اور سب سے نرم کہانی ان کی ہے۔ وہ لوگ جو کہیں لکھے ہی نہیں گئے، جو نہ کتاب بنے، نہ تصویر میں ڈھلے، نہ کوئی مساوات لکھ پائے، نہ کہانیوں کے کردار تراشے، نہ کوئی تالی، نہ داد، نہ کوئی نوبیل پرائز، نہ کوئی نام، نہ پہچان، جو روز اپنے اندر ایک کائنات عشق تخلیق کرتے ہیں، پھولوں کی طرح نرم، ستاروں کی طرح روشن، سمندروں سے گہری، دریاؤں سی رواں، اور رات ہوتے ہی اسے خود ہی تحلیل کر دیتے ہیں، جیسے بارش میں بھیگ کر پھول اپنی خوشبو ہوا کے سپرد کر دے۔ اندر کیوس اٹھتا ہے، چیختا ہے، اور پھر ایک دم خاموش ہو جاتا ہے، مگر وہ خوشبو، وہ لازوال خوشبو دل میں دفن ہو جاتی ہے۔ کوئی شور نہیں، کوئی نام نہیں، بس ایک خاموش رومانوی صدرخی پیکار، اور جب وہ ہارتے ہیں تو آواز بھی نہیں ہوتی، صرف ایک ہلکی سی سسکی جو روح میں جذب ہو جاتی ہے۔ تم کہتے ہو خدا کو ترتیب پسند ہے، ہاں، مگر وہ انتشار اور اس کی نرم چیخ سے بھی انکار نہیں کرتا، کیونکہ یہی بکھرے ہوئے لوگ، یہی ادھورے، تھکے ہوئے، ٹوٹے پھوٹے، کبھی چیختے، کبھی لمبی چپ سادھے پاگل لوگ، یہی رب کی سب سے گہری، سب سے رومانوی اور سب سے لطیف تخلیق ہے۔ یہ مکمل نہیں ہوتے، نارمل نہیں ہوتے، منظم بھی نہیں، متوازن بھی نہیں، مگر سچے ہوتے ہیں۔ ان کی بے ترتیبی میں بھی ایک وقار ہے، جیسے ٹوٹے ہوئے آئینے میں حقیقت کے کئی عکس دکھائی دیتے ہیں، نامکمل صحیح، مگر حسین۔ ترتیب زندگی ہے، توازن خوبصورتی ہے، لیکن اگر میٹر اور اینٹی میٹر کے بننے میں توازن کی وہ ذرا سی غلطی نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا، نہ مادہ، نہ ہم۔ وہ خدا جو نیش میں نوش بھرتا ہے، اس نے یہ بے ترتیب ٹوٹے پھوٹے لوگ بلا وجہ نہیں بنائے، جہاں تمہیں صرف ٹوٹنا نظر آتا ہے، جنہیں تم نے منتشر کہہ کر ٹھکرا دیا۔ شاید وہی اس کے سب سے قریب تھے، کیونکہ بغیر انتشار، بغیر کیوس، بغیر اس نرم چیخ اور اس گہری خاموشی کے، یہ کہانی خام رہ جاتی۔
اور اگر سب کچھ ہمیشہ ترتیب میں ہوتا تو یہ ہستی کا کھیل ہی نہ ہوتا۔ خدا کو بھی اپنے شاہکار عشق کو پہچاننے کے لیے ان بکھری ہوئی، منتشر اور بے ترتیب روحوں کی ضرورت ہے، جو توازن کو توڑ کر زمان و مکان کی حدوں سے نکلے اور ہزاروں نئی کائناتوں کے امکانات کو جنم دے۔ ڈاکٹر شہلا گوندل۔